بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم عام پانی سے کیوں افضل ہے؟ آب زمزم کو کسی عام پانی میں ملانے سے کیا سارا پانی آب زمزم کہلائے گا؟ کیا آب زمزم سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ آب زمزم کو بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ آب زمزم کو کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو روح زمین کا سب سے افضل پانی کے بارے میں ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، زمزم کا پانی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے خیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے تقریباً 5000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، آب زمزم اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر آپ جب مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا، زم زم، اسی لیے اسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم بطور کھانا غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے تھے۔ ناظرین، زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے۔ روئے زمین پر اس سے افضل پانی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی اس سے اس قدر رغبت بڑھ گئی تھی کہ جو لوگ کثیر العیال ہوتے وہ زمزم کے پاس ہی آ کر رہ جاتے اور وہ سب اسی سے پیٹ بھرتے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، تاہم بیٹھ کر پینے میں کوئی برائی نہیں۔ آب زمزم میں عام پانی زیادہ مقدار میں ملانے سے اس پانی میں بھی آب زمزم کی فضیلت اور برکت منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے آب زمزم کہا جا سکتا ہے۔ آب زمزم کو بھی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لایا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، کیا تم نے اسے طریقہ زمزم سے پیا ہے ایسا کہ پینا چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو اور 3 سانسوں میں پانی پیو اور پیٹ بھر کر زمزم پیو۔ جب پانی پینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو۔ یہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور منافقین میں فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ زمزم سے پیٹ بھر کر پانی پی نہیں سکتے۔ ناظرین، جو شخص باوضو اور پاک ہو وہ اگر محض برکت کے لیے آب زمزم سے وضو یا غسل کرے تو جائز ہے، لیکن بے وضو آدمی کا زمزم سے وضو کرنا یا کسی جنبی کا اس سے غسل کرنا مکروہ ہے، جبکہ دوسرا پانی موجود ہو۔ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو پھر گنجائش ہوگی۔ زمزم نہایت متبرک پانی ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کا پینا باعث برکت ہے۔ چہرے پر، سر پر اور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نجاست زائل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں۔ ناظرین، جدید طبی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ حکومت سعودیہ عرب نے بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریز میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کے کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں کہ جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا زندہ و جاوید
معجزہ ہے، آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے، جبکہ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا، روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک اور صاف ہے۔ ہزاروں برس پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پانی دینے اور پانی بخشنے پر مامور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر مکہ شریف اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر نازا و شادہ رہیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔